چینج کر کے سو جائیں، میں اس سمجھوتے کے رشتے کو نہیں چلا سکتا، آپ کو بیوی کا درجہ بھی نہیں دے پاؤں گا، سرد لہجے میں کہتا وہ چینج کر کے بیڈ پر سو گیا، جبکہ پوری رات وہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھی ہاتھوں پر چہرہ چھپائے روتی رہی۔ پہلے کم زندگی نے اس کے امتحان لیے تھے۔ وہ یتیم اپنی چچی کے گھر میں رہتی تھی۔ چچی کی بیٹی کے بھاگ جانے پر اسے قربانی کا بکرا بنا دیا۔ اس کا نکاح شاہ میر سے کروا دیا گیا۔ اگلے دن اسے یونیورسٹی جانا تھا۔ اسے راستے میں پیدل آتا دیکھ کر شاہ میر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ گھر میں اتنی گاڑیاں تھیں، آپ کو پیدل آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بولیں۔ یونیورسٹی میں شاہ میر کو اپنا پروفیسر دیکھ کر مریم کی روح کانپ گئی تھی۔ شادی والا گھر تھا، لیکن فضا میں خوشی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ صحن میں لگی رنگ برنگی لائٹیں اور شامیانے، جو چند گھنٹے پہلے ہی رونق کا باعث لگ رہے تھے، اب مریم کو اپنی بے بسی کا تماشا اڑاتے محسوس ہو رہے تھے۔ ہر طرف ایک عجیب سی سرگوشی اور خوف کا سنسنی خیز خاموشی کا راج تھا، جسے باہر سے آنے والی اونچی غسیلی آوازیں رہ رہ کر توڑ رہی تھیں۔ کمرے کے ایک کونے میں لگے بڑے سے آئینے کے سامنے مریم اپنے سجے سنورے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ مہندی سے رچے ہاتھ، بھاری سرخ عروسی جوڑا، ماتھے پر دھمکتا بندیا اور گلے میں چمکتا ہوا ہار، یہ سب اس کے لیے کسی سزا کے طوق کے مانند تھے۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو گالوں پر لگی قیمتی فاؤنڈیشن کو بہا لے جانے والے تھے۔ اس نے بے بسی سے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا۔ آخر میں ہی کیوں؟ ہمیشہ میری ہی خوشیوں کا گلا کیوں گھونٹا جاتا ہے؟ وہ ابھی اپنی قسمت پر رو ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ اس کی چچی غصے اور خوف کے مارے ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ چچی کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مریم کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کی چوڑیاں کلائی میں چبھ گئیں۔ چچی نے مریم کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لا کر انتہائی غلیظ اور سخت لہجے میں دھمکی دی، اپنا یہ نحس منہ بند رکھنا، اگر وہاں ایک لفظ بھی بولی تو یاد رکھنا میں نے بڑی مشکل سے یہ سب سنبھالا ہے، اپنی زبان کو تالا لگا کر رکھنا، اگر تمہاری طرف سے کوئی تماشا ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کمرے سے باہر لاؤنج اور ہال کا منظر تو کسی ماتم گدے جیسا تھا۔ دولہے والے شدید غصے میں لال پیلے ہو رہے تھے، مہمان ادھر ادھر کھڑے کانا پھوسی کر رہے تھے اور شاہ میر کے والد اور باقی بزرگ غصے سے کھڑے تھے کہ یہ تماشا کیا ہے، لڑکی کیسے بھاگ گئی۔ شاہ میر کے تائی نے غصے سے صوفے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کیا وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی؟ اگر یہی سب کرنا تھا تو ہمیں شادی میں تماشا بننے کے لیے کیوں بلایا گیا تھا؟ ہماری خاندانی عزت مٹی میں ملا دی آپ لوگوں نے۔ شاہ میر خود ایک کونے میں کھڑا تھا، اس کے چہرے پر گہری سرد مہری اور غصہ واضح تھا، اس کی بربادی کی عزت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ اسی دوران چچی ہال میں آئی، ان کے چہرے پر خوف و ہراس صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ انہوں نے شاہ میر کے والدین کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے بولا، دیکھیے میں آپ لوگوں کی عزت کو کبھی بھی بے عزتی میں بدلنے نہیں دوں گی، میں آپ جیسے معزز لوگوں کو جیسے یہاں سے رسوا نہیں کر کے بھیجوں گی۔ آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کو آئے ہیں تو شادی کر کے ہی جائیں گے، پہلے بھی تو یہیں سے رشتہ ہونا تھا، میری بیٹی چلی گئی تو کیا ہوا، میری بھتیجی تو ہے نا، مریم سے شاہ میر کا نکاح کروا لیں، وہ بھی تو اسی خون کا حصہ ہے، سگر ہے، خوبصورت ہے۔ شاہ میر کے گھر والے تو پہلے ہچکچائے، لیکن برادری کے ناک نچانے اور محفل میں تماشا سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ بھی نہ تھا۔ انہوں نے بوجھل دل سے حامی بھر لی۔ چچی فوراً پلٹ کر واپس کمرے میں داخل ہوئیں اور اسے آخری وارننگ دیتے ہوئے کہا، انتہائی سخت لہجے میں بولی، سن لو مریم، اگر تم نے شادی کو قبول نہ کیا تو میں تمہیں ابھی گھر سے نکال دوں گی، اور میرے علاوہ تو تمہارا کوئی بھی نہیں ہے، تم سڑکوں پہ رل جاؤ گی۔ مریم کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہ تھا، وہ یتیم لڑکی تھی، وہ ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہی جی رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے اپنی بند آنکھوں سے آنسو بہائے اور خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اس کا نکاح شاہ میر کے ساتھ پڑھا دیا گیا اور بنا کسی روایتی دھوم دھام کے ایک بھاری اور بوجھل ماحول میں اس کی رخصتی کر دی گئی۔ جب گاڑی شاہ میر کے گھر پر پہنچی تو وہاں کوئی بھی استقبال کرنے کے لیے نہ تھا اور نہ ہی شادی کی روایتی چہل پہل۔ مریم بوجھل قدموں کے ساتھ سسرال کے عالیشان لاؤنج میں داخل ہوئی۔ وہاں کا ماحول کسی قید خانے کے سرد اور اجنبی تھا۔ شاہ میر اسے وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں موجود مہمان اور رشتہ داری بار بار مریم کے پاس سے گزر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اور کوئی بھی سزا ہمدردی کا ایک بھی لفظ نہیں استعمال کر رہا تھا، بلکہ ہر گزرتا ہوا شخص اس پر طنز کے تیر چلا رہا تھا۔ آگے قربانی کی بکری بن کے ایک قریبی ممانی نے مریم کو اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے کہا، دوسرے کی لگی ہوئی تہمت اپنے سر پر سجا کر تو آ گئی ہو، اب دیکھو یہاں پر کتنے دن تک رہتی ہو۔ دوسری عورت کے پاس سے گرنے سے سرگوشی کی، شادی کا اتنا ہی شوق تھا کہ بہن کے پاکتے ہی خود دلہن بن کر بیٹھ گئی۔ چلو بڑے گھر کا عیش تو مل گیا نا۔ مریم ان
طنز کے تیروں کو سن کر اندر ہی اندر مر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شاہ میر کے والد اور بھائی اور دیگر تمام قریبی رشتہ دار مریم سے منہ چھپائے موڑ کر اسے اکیلا لاؤنج میں چھوڑ کر چلے گئے، اپنے اپنے کمرے میں داخل ہو گئے جیسے ہی اس کا وجود ان کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ پورے گھر میں صرف شاہ میر کی ماں وہاں رک گئیں۔ اس کے چہرے پر دکھ اور سنجیدگی تھی، لیکن وہ مریم کی بے بسی کو سمجھ رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مریم کے کانپتے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے سر پر شفقت سے بڑا ہوا ہاتھ رکھا اور دھیمے لہجے سے بولی، دل چھوٹا مت کرو مریم بیٹا، ان سب باتوں کو دل پہ مت لینا، اس وقت سب غصے میں ہیں، ان کا خون کھول رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے وہ معمولی بات تو نہیں تھی نا، لیکن تم گھبراؤ مت، کچھ دنوں کے بعد سب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور ملازمہ کو آواز دی۔ ملازمہ ایک تھال میں پانی اور چند رسومات کا سامان لے کر آئی۔ اس کی ساس نے ملازمہ کے ساتھ مل کر آدھے ادھورے دل سے رسم پوری کرنے کے لیے چند روایتی رسومات جلدی نبھائی، کیونکہ گھر کا ماحول مزید کسی تقریب کی اجازت تو نہیں دے رہا تھا۔ جب رسومات ختم ہو گئی تو ساس نے مریم کا ہاتھ پکڑا اور اسے شاہ میر کے کمرے کی طرف لے گئیں، اور جو اب اس کی نئی زندگی کا آغاز تھا، ایک ایسی زندگی جو شروع ہونے سے پہلے ہی اجڑ چکی تھی۔ ساس نے اسے کمرے کے اندر بھیجا اور دھیمے سے دروازہ بند کر دیا۔ جب مریم کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کی خاموشی اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی۔ کمرے کی پرتیش سجاوٹ اس کے ماتھے پر لکھی محرومی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ شاہ میر بیڈ کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر شدید بیزاری اور سخت مہری تھی۔ مریم کو دیکھتے ہی اس کے لہجے میں زہر گھل گیا۔ اس نے مریم کی طرف دیکھتے بغیر انتہائی کھردرے اور کٹیلے لہجے میں کہا، چینج کر کے سو جائیں، میں اس سمجھوتے کے رشتے کو نہیں چلا سکتا، آپ کو بیوی کا درجہ نہیں دے پاؤں گا۔ سرد لہجے میں کہتا وہ چینج کر کے بیڈ پر دوسری طرف منہ کر کے سو گیا۔ اس کے ان الفاظ نے مریم کے دل کے خنجر کی طرح وار کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب ابل پڑا۔ اس عالیشان کمرے میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ بھاری عروسی جوڑا سنبھالتی ہوئی آہستہ سے بیڈ سے دور ہٹی اور کمرے کے ایک کونے میں ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ پوری رات وہ اسی ٹھنڈے فرش پر بیٹھی ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتی رہی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں دفن ہوتی چلی گئیں۔ وہ سوچتی رہی کہ پہلے کم زندگی نے اس کے امتحان لیے تھے۔ وہ یتیم اپنی چچی کے گھر رہتی تھی، جہاں اسے ہمیشہ ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا، اور اب چچی کی بیٹی کے بھاگ جانے پر اسے یہاں قربانی کا بکرا بنا دیا گیا تھا، اور اس کا نکاح زبردستی شاہ میر سے کرا دیا گیا تھا، جو اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا داغ سمجھ رہا تھا۔ رات کو طویل تاریکی آہستہ آہستہ ختم ہوئی اور صبح پہلی کرن کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی۔ مریم کی آنکھیں رات بھر رونے کی وجہ سے سوج چکی تھیں، پورا جسم فرش پر بیٹھنے کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ آج یونیورسٹی میں اس کا فائنل پیپر ہے، جس کے لیے اس نے مہینوں محنت کی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور اپنے بیگ میں رول نمبر سلپ اور کتابیں رکھ کر کمرے سے باہر آئی۔ اس کی چاچی اس کا سامان بیچ چکی تھی۔ اس نے اپنے بیگ میں چوری چھپے اپنی سلپ اور کتابیں موقع ملتے ہی رکھ لی تھیں، لیکن جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچی، وہاں رات کے رکے ہوئے مہمان اور چچیاں ناشتے کی میز پر بیٹھی کانا پوسی کر رہی تھی۔ مریم کو تیار ہو کر باہر نکلتے دیکھ کر شاہ میر کی ایک تائی نے چائے کا کپ میز پر پٹکا اور اونچی آواز میں طنز کیا، لو دیکھو، رات کو رخصتی ہو کر آئی ہے اور صبح کی صبح پڑ لگا کر اڑنے کی تیاری کر لی۔ شرم و حیا تو جیسے اس خاندان میں ہے ہی نہیں، دلہن بن کر گھر میں بیٹھنے کے بجائے کہاں جا رہی ہو تم؟ مریم نے گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا اور پوری ہمت جمع کر کے جواب دیا، میرے فائنل پیپرز ہیں اور میرا یونیورسٹی جانا بہت ضروری ہے، میرا مستقبل اس پڑھائی سے جڑا ہے، اور رہی بات اس شادی کی، تو یہ شادی کون سا آپ لوگوں کے کہنے کے مطابق خوشی سے ہوئی ہے، یہ تو ایک مجبوری کا رشتہ ہے، تو پھر آپ کو میرے رہنے یا نہ رہنے پہ کیا اعتراض ہوگا؟ مریم کا یہ صاف اور دو ٹک جواب سن کر مہمانوں کے منہ کھلے رہ گئے۔ جب موگیاں بڑھنے ہی والی تھی کہ شاہ میر کی ماں کچن سے باہر ہے، انہوں نے ماحول کو سنبھالا اور مریم کی طرف دیکھ کر پیار سے بولی، مریم بیٹا جاؤ، تم پڑھائی کرو، پیپر کو دھیان سے پڑھو اور دو۔ مریم نے ساس کا شکریہ ادا کیا اور تیز قدموں سے گھر سے باہر نکل گئی۔ گھر سے نکل کر مریم نے گلی کے موڑ پہ ایک رکشہ لیا اور یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گئی۔ رکشے کے سفر کے دوران اس کا ذہن مسلسل شاہ میر کے رات والے جملوں اور چچی کی دھمکیوں کے گرد گھومتا رہا۔ جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو فضا بالکل مختلف تھی۔ وہ ایک ہونہار طالب علم تھی۔ اس نے لاؤنج کی کرواہٹ کا بلا کر اپنے پیپر پر توجہ دینے کی کوشش کی۔ امتحانی ہال کا دروازہ کھولا، وہ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سب طالب علم اپنے پیپرز کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک کلاس روم کا دروازہ کھلا اور ایک جینٹل مین اندر داخل ہوا۔ مریم نے جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا، اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ سامنے کوئی اور نہیں تھا بلکہ سوٹ میں ملبس، انتہائی سنجیدہ اور روبدار شخصیت کا مالک شاہ میر کھڑا تھا۔ مریم کا دل حلق میں آ گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کا نیا پروفیسر جو اس ٹرم میں اس کا فائنل پیپر لینے آیا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر اپنا شاہ میر تھا۔ یونیورسٹی میں شاہ میر اپنا پروفیسر دیکھ کر مریم کی روح کانپ گئی تھی۔ پورے پیپر کے دوران شاہ میر کے سخت اور
سخت نظریں مریم پر پڑ رہی تھیں جس کی وجہ سے مریم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا پیپر مکمل کیا۔ پیپر ختم ہونے کے بعد مریم نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بھاگی۔ وہ کسی بھی قیمت پر شاہ میر کا سامنا دوبارہ وہاں نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن قسمت کا کچھ اور ہی منظور تھا۔ دوپہر کی شدید سخت دھوپ تھی، یونیورسٹی کے باہر شدید رش تھا۔ مریم سڑک کنارے کافی دیر تک رکشے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن آتے وقت اسے کوئی رکشہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ جو رکشہ بھی آتا وہ پہلے سے بک ہوتا یا پھر وہ مریم کے بتائے ہوئے علاقے کی طرف جانے سے انکار کر رہا تھا۔ دھوپ کی تپش اور رات کی تھکن کی وجہ سے اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اسی دوران سڑک پر ایک تیز رفتار چمکتی ہوئی کالی گاڑی آ کر مریم کے پاس آ کے رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو مریم نے دیکھا کہ اندر شاہ میر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے راستے میں پیدل آتا دیکھ کر شاہ میر کے ماتھے پر بل ہی پڑ گئے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور انتہائی سخت دبے ہوئے الفاظ میں مریم کو غصے میں کہا، گھر میں اتنی گاڑیاں تھیں، آپ کو پیدل آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں سڑک پر کھڑے ہو کر تماشا مت بناؤ، جلدی سے گاڑی میں بیٹھو۔ مریم نے خوف اور بے بسی سے شاہ میر کو دیکھا۔ اس کے پاس انکار کرنے کی کوئی بھی گنجائش نہ تھی۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی جیسے ہی مین ہائی وے پر آئی، اندر کا ماحول اس قدر خاموش ہو گیا کہ مریم کو اپنی تیز چلتی ہوئی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ گاڑی کے اندر اے سی کی ٹھنڈک تو تھی، مگر مریم کا وجود خوف اور گھبراہٹ سے پسنج ہو رہا تھا۔ شاہ میر نے اسٹیئرنگ کو اپنے ہاتھ گرفت کو اتنا مضبوط رکھا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ کی رگیں ابھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی، جو اس کے اندر ابلتے ہوئے غصے کو بتا رہی تھی۔ مریم نے نظریں جھکائے رکھیں اور اپنا رخ کھڑکی کی طرف رکھا۔ وہ باہر چلتی ہوئی زندگی کو دیکھ رہی تھی تاکہ اپنی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسوؤں کو شاہ میر سے چھپا سکے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شاہ میر اسے کمزور سمجھے یا اس کی بے بسی کا مزید مذاق اڑائے۔ کچھ منٹ اس خاموشی گزرے، پھر اچانک شاہ میر نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی کم کی اور رخ مریم کی طرف کیے بغیر انتہائی کٹیلے اور سخت لہجے میں بولا، ایک بات کان کھول کر سن لو مریم، یونیورسٹی میں ظاہر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ تمہارا مجھ سے کیا رشتہ ہے۔ وہاں تم صرف اور صرف ایک عام اسٹوڈنٹ ہو اور میں تمہارا پروفیسر۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے میری پروفیشنل لائف میں کوئی بھی تماشا کھڑا ہو یا کسی کو ہمارے اس مجبوری کے رشتے کی بھنک بھی پڑے۔ شاہ میر کے ان الفاظ نے مریم کے دل میں ایک گہرا گھاؤ لگایا۔ اس نے سسکتے ہوئے آواز کو حلق میں دبایا اور بنا کچھ کہے بس خاموشی سے سر کو ہلا دیا، جیسے اس نے اپنی نئی حقیقت کو تسلیم کر لیا ہو۔ باقی کا تمام رستہ اسی دم گھٹتے ہوئے ماحول میں کٹ گیا۔ گاڑی جیسے ہی شاہ میر کے گھر کے پورچ میں آ کر کھڑی ہوئی، مریم نے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی اور شاہ میر ایک جھٹکے سے گاڑی سے اترا۔ اس نے مریم کا انتظار گوارا بھی نہ سمجھا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ مریم ایک گہرا سانس لیا، اپنا بیگ سنبھالا اور بوجھل قدموں سے گاڑی کے اندر لاؤنج کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی، وہاں اب بے مہمانوں کا ڈیرا تھا۔ چچیاں، تائیاں اور دور کے رشتے دار صوفوں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ مریم کو شاہ میر کی گاڑی سے اترتے ہوئے اور اندر آتے دیکھ کر پورے ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی اور پھر اگلی ہی سیکنڈ کانا پھوسیوں کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ لو دیکھو ذرا سی اس لڑکی کے لچھن، ابھی کل ہی تو بیاہ کر آئی ہے۔ شاہ میر کی تائی نے اپنی بہو کے کان میں اتنی اونچی سرگوشی کی کہ مریم کو صاف سنائی دے گیا۔ آتے ہی گھر سے نکل گئی، صبح اکیلی نکل گئی اور اب دیکھو کیسے اس کی گاڑی میں نواب زادی بن کر واپس آ رہی ہے۔ شکل سے جتنی معصوم ہے، چلاکیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں اس میں، دوسری عورت نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور نہیں تو کیا بہن باغی، تو کیا ہوا، اس نے اپنا داؤ سیدھا تو کر لیا نا، بڑے گھر کا عیش مل گیا۔ مریم ان طنز کے تیروں کو سن کر لاؤنج کے بیچوں میں منجمد ہو کر رہ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، لیکن چچی کی دی ہوئی دھمکی اس کے آرے آ گئی۔ وہ بس اپنا سر جھکائے کھڑی رہی۔ اسی لمحے میں شاہ میر کی ماں کچن سے آئی اور انہوں نے لاؤنج کا یہ بوجھل ماحول دیکھ کر مہمانوں کی نیت بھانپ لی۔ وہ مریم کے پاس آئی، اسے کندھے پر نرمی سے تھپتھپایا اور مہمانوں کی طرف دیکھ کر اونچی آواز میں کہا، شاہ میر خود اسے یونیورسٹی سے لینے کے لیے آیا ہے کیونکہ دھوپ بہت تیز تھی اور وہ میری بہو ہے۔ اب اگر میاں اپنی بیوی کو لینے نہیں جائے گا تو اس میں اور کسی کو کیا اعتراض ہے؟ عالیہ بیگم کا یہ دو ٹوک جواب سن کر سب عورتوں کے منہ کھلے رہ گئے۔ رقیہ بیگم نے مریم کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ انہوں نے ملازموں کو آواز دی، رقیہ مریم بی بی کو اندر لے کر جو ان کو جوس پانی پلاؤ، یہ صبح کی بھوکی ہیں، پیپر دے کے آئی ہیں۔ پھر انہوں نے مریم کو نرمی سے کہا، تم جاؤ مریم بیٹا، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو اور ان سب باتوں کو دل پہ مت لو، یہ کچھ دنوں کا غصہ ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مریم نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنی ساس کو دیکھا، جن کا وجود اس تپتے ہوئے ماحول میں ایک ٹھنڈی چھاؤں کی طرح تھا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ نیا سیمسٹر شروع ہو گیا تھا اور مریم کے لیے یہ ایک نئی آزمائش تھی۔ اب شاہ میر محض ایک ان کا نگران نہیں تھا، بلکہ وہ ایک باقاعدہ ان کا پروفیسر بن گیا تھا۔ جس دن شاہ میر پہلی دفعہ کلاس میں آیا، پوری کلاس میں سنسنی سی پھیل گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے 3 پیس سوٹ میں بہت خوبصورت، پروقار، روبدار شخصیت لگ رہا تھا۔ اس کے آتے ساتھ ہی کلاس کی لڑکیوں نے کانا پھوسی
کی اور کہا او مائی گاڈ کتنا خوبصورت ہینڈسم پروفیسر ہے۔ ایک لڑکی نے پیچھے سرگوشی کی، ان کی پرسنالٹی تو دیکھو اتنے ڈیسنٹ اور روبدان ہے، اب تو میں ان کی ایک بھی کلاس مس نہیں کروں گی۔ دوسری لڑکی نے دلدادہ انداز میں کہا، کلاس کی ہر لڑکی شاہ میر کی شخصیت اور اس کے پڑھانے کے انداز میں اتنی شدید متاثر ہو رہی تھی کہ مریم ان سب کی باتیں سن کر اندر اندر کر رہی تھی۔ وہ لڑکیوں کی نظروں میں شاہ میر کے لیے ستائش دیکھ کر ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی جسے وہ خود بھی کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ یہ بے چینی اس وقت شدید غصے اور حسد میں تب بدلی جب مریم نے یونیورسٹی کے کوریڈور میں ایک نیا منظر دیکھا۔ اس کی ایک دوسری فیمیل پروفیسر جو اپنی ماڈرن پرسنالٹی کی وجہ سے پورے کالج میں جانی جاتی تھی، شاہ میر کے بہت قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مریم لائبریری سے نکل رہی تھی کہ اس کی نظریں ان دونوں پر پڑی۔ وہ پروفیسر شاہ میر کے بالکل قریب آ کے باتیں کر رہی تھی اور ہنس کر مسکرا رہی تھی۔ شاہ میر ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا لیکن وہ مسلسل توجہ پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بات بات پر اس کے نزدیک ہو رہی تھی۔ مریم کو یہ منظر اپنی روح تک چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے یہ سخت ناگوار گزرا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جائے اور اس عورت کو شاہ میر سے دور کرے۔ ابھی مریم اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس خاتون پروفیسر نے ہنستے ہوئے شاہ میر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ مریم صبر کا آخری موڑا تھا۔ وہ بھول گئی کہ شاہ میر نے گاڑی میں اس کو کیا تاکید کی تھی۔ وہ بھول گئی کہ وہ یونیورسٹی میں ہے۔ اسے بس اس وقت اپنے وجود میں لگی ہوئی آگ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی گئی اور دونوں کے قریب پہنچی۔ آپ کہ اس طریقے سے کیسے کسی کو ٹچ کر سکتی ہیں؟ مریم کی آواز کوریڈور میں گونجی جس میں غصہ اور حق جتانے کا وقت صاف نمایاں نظر آ رہا تھا۔ وہ فیمیل پروفیسر اور شاہ میر دونوں ایک دم چونک گئے۔ مریم نے غصے سے تپتی نظروں سے اس ٹیچر کو دیکھا اور بولی، آپ کو اس طریقے سے اجازت کس نے دی ہے کہ آپ ہاتھ لگائیں ان کو؟ حد میں رہنا سیکھیں آپ۔ کوریڈور میں موجود چند دیگر اسٹوڈنٹس بھی مڑ کر اس طرف دیکھنے لگے۔ وہ خاتون پروفیسر مریم کی اس جرأت کو ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے شرمندگی سے اور غصے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ شاہ میر نے حیرت اور گہری نظروں سے مریم کی طرف دیکھا۔ وہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی، اس کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھی۔ مریم کی آنکھوں میں صاف جھلکتے ہوئے حسد کو دیکھ کر شاہ میر کے چہرے پر غیر محسوس مسکراہٹ تھی۔ اسے اچھا لگا کہ مریم اس کے لیے اس حد تک تڑپ رہی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے نزاکت کو سنبھالتے ہوئے مسکراہٹ کو چھپایا۔ شاہ میر نے اپنے چہرے پر دوبارہ پروفیسر والا روپ ڈالا اور سب کے سامنے مریم کو جھرجھری دیتے ہوئے کہا، مریم یہ ٹیچرز کا آپس کا معاملہ ہے، آپ کو اس میں بولنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے کام سے کام رکھیں اور فوراً کلاس میں جائیں۔ شاہ میر کے اس دو ٹوک اور سرد رویے نے مریم کے غصے کو ایک سیکنڈ کے لیے آنسو میں بدل دیا۔ اس نے نم آنکھوں اور روتے ہوئے چہرے کے ساتھ شاہ میر کی طرف دیکھا جس نے اسے سب کے سامنے پرایہ کر دیا تھا۔ مریم نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے رخ موڑا اور وہاں سے روتی ہوئی تیز قدموں سے اپنی کلاس کی طرف بھاگ گئی۔ یونیورسٹی کے اس واقعے کے گزرنے کے کئی دن گزر چکے تھے کہ مریم کے دل میں لگی آگ ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ وہ جب گھر لوٹی اس نے خود کو ایک گہرے خواب میں بند کر لیا۔ وہ ہر وقت شدید غصے میں اکڑی اکڑی پھرتی رہتی تھی، شاہ میر کو سب کے سامنے پرایہ کر دیا تھا اور اس خاتون پروفیسر کا دفاع کرنے کے لیے مریم کے دل پر نقش ہو چکا تھا جسے وہ چاہ کر بھی بلا نہیں پا رہی تھی۔ ایک رات شاہ میر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ مریم ہمیشہ کی طرح بیڈ کے ایک کونے میں بوجھل دل کے ساتھ بیٹھی کوئی کتاب دیکھنے کا ڈھونگ کر رہی ہے۔ شاہ میر نے چند لمحے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کی سختی اب کسی حد تک نرمی میں بدل چکی تھی۔ وہ آہستہ سے مریم کے قریب آیا اور بات کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مریم کب تک اس طرح اکھڑی اکھڑی رہو گی؟ اس دن یونیورسٹی میں جو ہوا وہ میری مجبوری تھی۔ مجھے یہ سب کے ساتھ پروفیسر کی طرح بہیو کرنا تھا۔ تم بات کو سمجھ کیوں نہیں رہی؟ شاہ میر کا اس کا ہاتھ چھونے کی کوشش کی مگر مریم نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور شدید نفرت نمایاں ہو رہی تھی۔ اس نے شاہ میر کی طرف دیکھا تک نہیں تھا اور رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ شاہ میر نے ایک گہرا سانس لیا اور مریم کے اس رویے پر بے بسی سے سر جھکا کر رہ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مریم کا غصہ بے جا نہیں تھا۔ اگلے چند دنوں میں یونیورسٹی کا ماحول مریم کے لیے کسی جہنم جیسا بن گیا۔ اس دن کوریڈور میں مریم کا اس خاتون پروفیسر پر چلانا اور شاہ میر کا بیچ میں آنا اور آہستہ آہستہ پوری یونیورسٹی میں ایک جلتی ہوئی چنگاری کی طرح پھیل گیا تھا۔ شعبے کے لڑکے اور لڑکیاں درمیان اب ہر روز یہ موضوع بن چکا تھا۔ پروفیسر شاہ میر اور مریم کے درمیان افیئرز کی افواہیں پوری یونیورسٹی میں گونج رہی تھیں۔ مریم کوریڈور سے گزرتی تو پیٹھ پیچھے سرگوشیاں شروع ہو جاتی۔ دیکھنے میں تو اتنی معصوم اور سیدھی سادی لگتی ہے مگر اندر سے دیکھو کتنی چالاک نکلی۔ اس کی کلاس کی ایک ماڈرن لڑکی نے اپنے گروپ میں کھڑے ہو کر طنز کیا اور نہیں تو کیا، آتے ہی یونیورسٹی کے سب سے ہینڈسم اور رعب دار پروفیسر پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے اور اب انہیں اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ تب بھی تو اس دن اس خاتون پروفیسر پر ابل پڑی تھی جیسے شاہ میر پر تو صرف اسی کا حق ہے۔ مریم کی معصومیت اب لوگوں کی نظروں میں ایک ڈونگ بن چکی تھی۔ ہر کوئی اس کے کردار کشی کر رہا تھا جبکہ پروفیسر شاہ میر اس پوری صورتحال سے بالکل ناخبر تھے۔ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے اخلاق اور پڑھائی پر توجہ دے رہا تھا اور اسے کانوں کان خبر بھی نہیں تھی کہ مریم
یونیورسٹی کی دیواروں میں اس قدر بدنام ہو گئی ہے۔ ایک دن مریم کلاس کے ایک کامن روم میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک لڑکیوں کا ایک پورا گروپ وہاں آیا۔ اس سب کے چہروں پر تمسخر اور زہر خند مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے مریم کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان میں سے ایک لڑکی جو شاہ میر کی بہت بڑی فین تھی آگے بڑھی اور مریم کے سامنے کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے بولی، واہ مریم، مان گئے تمہیں، تم تو بڑی چھپی دوستم نکلی، دیکھتے ہی دیکھتے دیکھنے میں تو اتنی معصوم، غریبی اور مظلومیت کا ڈھونگ رچاتی ہو اور اندر سے اتنی چالاک کہ سیدھا پروفیسر شاہ میر پر ہی نشانہ لگا لیا۔ دوسری لڑکی نے حقارت سے مریم کے بیگ کو دیکھا اور بولی، عزت دار ہونے کا بڑا ڈھونگ کرتی ہو تم، ہمیں تو لگتا ہے کہ تم یہاں صرف پڑھنے آتی ہو، مگر تمہارا مقصد تو یونیورسٹی کے سب سے ہینڈسم پروفیسر کو اپنے قابو میں کرنا تھا۔ آخر ایسا کیا کیا جادو تم نے ان پر؟ مریم کا دل ان کے الفاظ سن کر بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، مگر اس بار اس نے خود کو کمزور نہیں دکھایا۔ وہ غصے سے کھڑی ہوئی اور بولی، تم لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے اپنی زبان بند رکھو۔ مریم کو یہ غصہ دیکھ کر لڑکیاں ہنسنے لگیں اور اسے مزید ذلیل کرنے لگیں۔ اسی دوران یہ ہنگامہ ارائی کینٹین اور کوریڈور تک پہنچ گیا، جہاں کچھ لوگ بھی مریم پر بازیں کس رہے تھے۔ اتفاق سے شاہ میر اسی کوریڈور سے گزر رہے تھے۔ جب اس نے مریم کے خلاف نازیبا جملے اور اونچی آوازیں سنی، شاہ میر کا خون کھول اٹھا۔ اس سے پہلے کہ مریم مزید تماشا بنتی، شاہ میر نے انتہائی جلال میں آ کر کوریڈور میں موجود اسٹوڈنٹ پر سخت ایکشن لیا۔ خاموش ہو جائیں سب کے سب، اگر مجھے کسی کی طرف سے بھی یونیورسٹی کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی تو اسے اسی وقت یونیورسٹی سے سسپینڈ کروا دوں گا۔ شاہ میر کی گرجدہ آواز سن کر پورا کوریڈور منجمد ہو گیا۔ سب لڑکے لڑکیاں ڈر کے مارے اپنے اپنے کلاسوں کی طرف بھاگ گئے۔ اس سخت ایکشن کے بعد کچھ دنوں تک یونیورسٹی میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ کسی کی جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ مریم کے سامنے یا پیٹھ پیچھے کوئی بات کرے، کیونکہ سب شاہ میر کے غصے سے واقف تھے۔ مریم نے بھی سوکھا سانس لیا کہ شاید اب یہ سب کچھ تھم گیا ہے۔ چند دن بعد ایک شام جب یونیورسٹی کا وقت ختم ہو چکا تھا اور زیادہ تر اسٹوڈنٹس جا چکے تھے، مریم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ شاہ میر نے جب اسے پارکنگ ایریا میں دیکھا تو وہ اپنی گاڑی لے کر اس کے قریب آیا اور سختی سے اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مریم خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شاہ میر نے گاڑی یونیورسٹی کے مین گیٹ کے کچھ ہی فاصلے پر، جہاں عام طور پر اسٹوڈنٹ بسوں اور رکشوں کا انتظار کرتے ہیں، وہاں روکی تاکہ مریم وہاں سے کسی رکشے میں بیٹھ کر چلی جائے، کیونکہ شاہ میر کو ضروری کام سے جانا تھا۔ مریم جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی، وہ یہ بھول گئی کہ ابھی کچھ اسٹوڈنٹ وہاں موجود تھے۔ کلاس کی ایک انتہائی حاسد لڑکی جو وہیں کھڑی تھی، اس کی نظر سیدھی شاہ میر کی چمکتی ہوئی کالی گاڑی پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا اور مریم انتہائی مانوس انداز میں شاہ میر سے کچھ کہتے ہوئے گاڑی سے باہر اتری۔ شاہ میر نے مریم کو دیکھا اور پھر آگے گاڑی بڑھا دی۔ وہ لڑکی یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جیسے ہی مریم رکشے کی طرف بھاگی، وہ لڑکی بھاگتی ہوئی اپنی باقی سہیلیوں کے پاس پہنچی۔ وہ وہاں موجود تھیں اور اونچی آواز میں چلائی، لڑکیوں تم سب یہاں آؤ، دیکھو میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے۔ یہ مریم جو ابھی معصوم بن کے گھوم رہی تھی، یہ کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ خود پروفیسر شاہ میر کی گاڑی سے اتر رہی تھی۔ میں نے خود دیکھا ہے، وہ دونوں گاڑی میں اکیلے تھے اور شاہ میر اسے یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ جو افواہیں اب تک دب چکی تھیں، وہ اب ایک پکے ثبوت کے ساتھ دوبارہ پھیلنے لگی تھیں۔ مریم جب رکشے سے گھر پہنچی تو اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ شدید دھوپ، ذہنی دباؤ اور یونیورسٹی کے روز روز کی ذلت نے اس کے اعصاب توڑ دیے تھے۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑائے آئے اور وہ کسی طرح اپنے کمرے تک پہنچی۔ وہ بیڈ پر گرتے ہوئے تیز بخار کی لپیٹ میں آ گئی۔ اس کا پورا وجود تپ رہا تھا اور آنکھوں میں بے اختیاری آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب شاہ میر کمرے میں داخل ہوا تو مریم کو اس حال میں دیکھ کے اس کے دل میں شدید کسک اٹھی۔ وہ جو ہمیشہ مریم کے ساتھ ایک سخت، غیر اور سرد مہر انسان بنا رہتا تھا، اس کا وہ غروب غصہ مریم کی اس حالت کو دیکھ کر پگھلنے لگا۔ وہ مریم کے قریب آیا اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ مریم کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ مریم تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ شاہ میر کا یہ لہجہ اس بار سرد نہیں تھا بلکہ اس میں ایک واضح نرمی اور فکر مندی تھی۔ اس نے فوراً فرسٹ ایڈ باکس سے بخار کی دوا نکالی اور پانی کا گلاس دے کر مریم کے سرہانے پر رکھ دیا۔ مریم نے نکہت سے آنکھیں کھولی اور شاہ میر کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر شاہ میر نے نرمی سے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے بولا، ضد مت کرو مریم، پہلے یہ دوا کھا لو۔ اس نے بہت دھیمے اور نرم لہجے میں کہا۔ مریم نے خاموشی سے دوا نگل لی اور دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ شاہ میر وہیں بیٹھا تھا۔ اس نے کچن سے ٹھنڈا پانی اور پٹیاں منگوائی اور خود اپنے ہاتھوں سے مریم کی پیشانی پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتا رہا۔ مریم کو یاد نہیں تھا کہ آخر اس یتیمے کی زندگی میں کس نے اس کا اس طرح خیال رکھا تھا۔ شاہ میر کا یہ بدلتا ہوا روپ، اس کا جھکا ہوا سر اور اس کی تیمارداری مریم کے دل کے کسی کونے میں ہلچل مچا رہی تھی۔ شاہ میر اب پہلے سے کئی زیادہ نرم ہو گیا تھا۔ اس کا لہجہ، اس کی نظریں، اس کا انداز اب مریم کو پرایا نہیں سمجھ رہے تھے۔ مریم اگلے دن
کچھ دنوں تک شدید کمزوری کے بعد یونیورسٹی نہیں جا سکی۔ وہ ان تمام دنوں میں شاہ میر کے سچے جیون ساتھی کی طرح اس کا پورا خیال رکھنے لگا۔ طبیعت سنبھلنے کے بعد جب مریم کی کلاسز دوبارہ شروع ہوئیں تو وہ چند دنوں کے وقفوں کے بعد ایک بار پھر یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوئی۔ وہ شاہ میر کے ساتھ یونیورسٹی کے لیے نکلی تھی۔ شاہ میر کی گاڑی جیسے یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس آ کر رکی، مریم نے گہرا سانس لیا اور گاڑی سے باہر نکلنے لگی، لیکن مریم کی قسمت اس دن بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کلاس کی وہی حاسد لڑکیاں جو پہلے ہی مریم کے خلاف سحر اگل رہی تھی، وہیں گیٹ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے ایک بار پھر شاہ میر کو مریم کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ مریم نے جیسے ہی گاڑی کا دروازہ بند کیا اور شاہ میر کی گاڑی آگے بڑھی، ان لڑکیوں کا گروپ مریم کی طرف لپکا اور اس کے چہرے پر کمینگی اور تمسخر کی لہر تھی۔ لوگ بھئی آگے یونیورسٹی کی سب سے ڈرامے باز۔ اس لڑکی نے تالی بجاتے ہوئے مریم کا راستہ روکا، جس نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا۔ کچھ دن یونیورسٹی غائب رہ کر بڑا اچھا سسپینس کریٹ کیا تم نے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ پروفیسر شاہ میر سے تمہارا دل بڑھ گیا ہے، مگر تم تو روز پہلے سے زیادہ پکی ہو کر آ رہی ہو۔ دیکھو ذرا، آج پھر سر کی گاڑی سے اتری ہو۔ مریم نے اپنے بیگ سے پٹی کو سختی سے تھاما۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ دوسری لڑکی نے حقارت سے مریم کے چہرے کو دیکھا اور بولی، تم تو ایک تماشا ہو۔ تماشا تو پھر بنتا ہے نا، شرم نہ بھی کوئی چیز ہے تم میں؟ دیکھنے میں اتنی معصوم بنتی ہو اور کام تمہارے دیکھو۔ ابھی تک پروفیسر شاہ میر یہاں پہنچے نہیں تھے اور تم نے ابھی سے ہی یہاں پر اپنے مظلومیت کا تماشا لگانا شروع کر دیا۔ تم چاہتی کیا ہو؟ سب کے سامنے تو سر تمہیں جھلک دیتے ہیں، مگر پیٹھ پیچھے تو تم ان کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر گھومتی ہو۔ تم تو تماشے ہو، تماشا، اور تماشا اب یہاں روز بنے گا۔ پہلی لڑکی نے مریم کو زج کرتے ہوئے اس کے بالکل قریب آ کے کہا، جب تک تمہاری حقیقت سب کے سامنے نہیں آ جاتی میں تمہیں چین سے جینے نہیں دوں گی۔ اسی طرح ہونے کا ڈھونگ بند کرو۔ مریم ان لڑکیوں کے بیچ اکیلی تھی، اس کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھیں، مگر اس کا دل اب شاہ میر کی دی ہوئی نرمی اور محبت میں بدل گیا تھا جو چند دنوں پہلے دیکھی تھی۔ مریم ان لڑکیوں کے زہریلے تیز کے سختی سے سہ رہی تھی، بے بسی سے سر جھکائے کھڑی تھی کہ اسی دوران کوریڈور سے دوسرے کونے میں شاہ میر داخل ہوا۔ دور سے اسٹوڈنٹ کا ایک بڑا ہجوم دیکھ کر اس کے ماتھے بل پڑ گئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے ہجوم کے بیچ مریم کو دیکھا کہ وہ رو رہی ہے، وہ تیزی سے بھاگتا ہوا غصے سے قدموں سے آیا اور مریم کے قریب آیا۔ ابھی وہ پہنچا ہی تھا کہ ہجوم میں سے ایک لڑکی نے زہریلا الفاظ بولا، دیکھنے میں تو اتنی شریف لگتی ہو، مگر پروفیسر شاہ میر کے ڈر ڈال کر یہاں تک پہنچی ہو، اب تماشا تو بنے گا۔ یہ جملہ سنتے ہی شاہ میر کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اسے مریم پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ وہ ان کو کہنے کے بجائے خاموش کیوں کھڑی ہے، وہ اپنی بے گناہی کے لیے کچھ بول کیوں نہیں رہی، بلکہ خود تماشا بنتی جا رہی ہے۔ شاہ میر کا خون کھول گیا۔ اس نے ایک سیکنڈ کی پرواہ کیے بغیر سب کے سامنے مریم کا کانپتا ہوا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ پوری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سامنے شاہ میر نے گرج اور چیختی ہوئی آواز میں کہا، بند کرو یہ گھٹیا تماشا، یہ کوئی ڈورے نہیں ڈال رہی ہے بلکہ یہ میری بیوی ہے، مریم میری منکوہا ہے۔ شاہ میر کے اس دھماکے دار خیز اعتراف پر پورے کوریڈور میں جیسے سانپ سونکھ گیا تھا۔ وہ حاصل لڑکیاں جو تالیاں بجا رہی تھیں، ان کے ہاتھ وہیں کے وہیں جم گئے اور سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ شاہ میر نے مریم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور ہجوم کو لال آنکھوں سے گھورتے ہوئے بولا، اگر یہ کسی عورت سے مجھ سے دور کرتی ہے تو اس کا پورا حق ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ مجھے کسی سے بھی دور رکھ سکتی ہے، میں دور ہو جاؤں گا۔ آئندہ اگر کسی نے میری بیوی کی طرف انگلی بھی اٹھائی یا کوئی نازیبا بات کی تو میں اسے یونیورسٹی میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ سب لوگ وہاں بالکل خاموش ہو گئے اور چاقو چوبند کھڑے شاہ میر روتی ہوئی مریم کو دیکھنے لگا۔ شاہ میر مریم کا ہاتھ پکڑے اسے سب کے سامنے عزت کے ساتھ نکال کر لے گیا۔ یونیورسٹی میں اس بڑے دھماکہ خیز خبر کے بعد پرنسپل پہنچ گئی۔ پرنسپل نے فوراً ایک پیغام بھیجا کہ شاہ میر اور مریم کو میرے آفس میں پہنچایا جائے۔ جب دونوں آفس میں داخل ہوئے تو پرنسپل کے چہرے پر سنجیدگی اور تفتیش تھی۔ انہوں نے شاہ میر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور مریم کو بھی کرسی پر بٹھایا۔ پروفیسر شاہ میر، یہ میں یونیورسٹی میں کیا سن رہا ہوں؟ کوریڈور میں جو ہوا ہے کیا یہ بات سچ ہے؟ پرنسپل نے اینک کو درست کرتے ہوئے کہا۔ شاہ میر نے بغیر کسی خوف اور ہچکچاہٹ کے سر ہلایا اور سارا معاملہ نکاح کے پس منظر سے لے کر یونیورسٹی میں مریم کے ساتھ ہونے والی روز اور بدنامی تک سب کچھ صاف اور تفصیلی لفظوں میں پرنسپل کو بتا دیا۔ ساری بات سننے کے بعد پرنسپل نے گہرا سانس لیا اور نرمی سے بولے، شاہ میر، آپ ایک معزز پروفیسر ہیں اور مریم ہماری اسٹوڈنٹ ہے۔ اگر آپ دونوں کا نکاح ہو چکا تھا تو آپ لوگوں کو اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف کو الگ الگ رکھنا چاہیے تھا تاکہ یہ نوبت ہی نہ آتی۔ شاہ میر نے پرنسپل کی بات کا احترام کرتے ہوئے جواب دیا، ہم دونوں نے اپنی پروفیشنل اور پرسنل لائف کو بالکل الگ رکھا ہوا تھا، جیسا کہ ایک پروفیسر اور اسٹوڈنٹ کو رکھنا چاہیے۔ میں نے مریم کو ہمیشہ ایک طالب علم کی طرح ہی ٹریٹ کیا ہے، لیکن آپ کی یونیورسٹی کے
ان حاضر اور بدتمیز اسٹوڈنٹ نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم ان کے سامنے یہ سچائی لے کر آئیں۔ مریم بے قصور تھی مگر اسے روز ذلیل کیا جا رہا تھا۔ پرنسپل نے شاہ میر کے موقع کو تسلیم کیا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے شاہ میر، میں آپ کی بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ اب جب کہ یہ حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے، اب کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ میں خود اس بات کی نگرانی کروں گا کہ مریم کو کوئی بھی پریشان نہیں کرے۔ لیکن آپ سے میری ایک بات گزارش ہے کہ اب جس طریقے سے آپ لوگ پہلے یونیورسٹی میں رہتے تھے، اب بھی ایسے ہی ڈسپلن اور دائرے میں رہ کے آپ کام کریں گے۔ شاہ میر نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی ہاں بالکل سر، ایسا ہی ہوگا۔ پرنسپل کے آفس سے باہر نکلتے ہوئے مریم نے شاہ میر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف بالکل بھی نہیں تھا بلکہ اپنے شوہر کے لیے ایک گہرا مان اور عزت تھی جس نے آج سب کے سامنے اسے بیوی تسلیم کرنے سے اس کا کھویا ہوا وقار اس کو واپس لوٹا دیا تھا۔ یونیورسٹی کا وہ دن بالآخر ختم ہوا مگر مریم کے دل میں جذباتی طوفان اب بھی بھڑکا تھا۔ جب یونیورسٹی کا وقت ختم ہوا تو شاہ میر نے سب کے سامنے مریم کا ہاتھ پکڑا اور اسے وقار کے ساتھ اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ آج گاڑی کا جو ماحول ماضی کی طرح دم گھٹنے والا یا سرد تھا، سرد بالکل بھی نہیں تھا بلکہ اس خاموشی میں ایک انوکھا سکون اور اپنائیت تھی۔ مریم نے چوری چھپے شاہ میر کے سنجیدہ مگر پرسکون چہرے کو دیکھا جو اب اس کا سب سے بڑا محافظ بن کر سامنے آیا تھا۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تو لاؤنج میں مہمانوں کے چہروں پر اب طنز کے بجائے عجیب سی شرمندگی اور خاموشی تھی۔ تقیہ بیگم نے مریم کو دیکھا اور ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے انہیں معلوم تھا کہ ان کا بیٹا ایک دن یہ حق ضرور ادا کرے گا۔ شاہ میر کسی کی پرواہ کیے بغیر مریم کو اپنے ساتھ لے کر سیدھا اوپر کمرے میں آ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی مریم ایک سائیڈ پر کھڑی ہو گئی اور اب وہ تھوڑی سی نروس تھی اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ شاہ میر نے اپنا کوٹ اتارا، اسے صوفے پر رکھا اور مریم کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مریم نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں لیکن شاہ میر نے انتہائی نرمی سے مریم کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مریم نے شاہ میر کی آواز میں نرمی تھی، آج میں تمہارے سامنے اپنے دل کی وہ ساری باتیں کھولنا چاہتا ہوں جو میں نے اتنے عرصے سے خود میں چھپا رکھی تھی۔ مریم نے حیرت سے سر اٹھا کر شاہ میر کی طرف گہری آنکھوں میں دیکھا جہاں اب نفرت یا سرد مہری کا دور دور تک کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں مریم کہ ہماری شروعات بہت تلخ تھی۔ میں نے اس رشتے کو ایک سمجھوتا کہا تھا اور تمہیں بیوی کا درجہ نہ دینے کی بات کی تھی لیکن میں غلط تھا۔ میری وہ انا اور میرا وہ غصہ صرف اس وجہ سے تھا جس میں ہمارا نکاح ہوا، مگر میں تم سے سچی محبت کرنے لگا ہوں۔ مریم تم مجھے بہت پسند ہو۔ شاہ میر کے منہ سے محبت کا یہ کھلم کھلا اعتراف سن کر مریم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ شاہ میر نے مسکراتے ہوئے مریم کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے اور کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے لا تعلق تھا؟ یونیورسٹی میں ہر لمحہ تم پر نظر رکھتا تھا۔ جب کلاس کی وہ لڑکیاں تمہارے خلاف باتیں کرتی تھیں تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان سب کو یونیورسٹی سے نکال دوں، لیکن میں تمہاری زبان سے سچ سننا چاہتا تھا۔ اور ہاں، جس دن کوریڈور میں جب تم نے اس خاتون پروفیسر پر غصہ کیا تھا تو مجھے وہ تمہارا حسد اور وہ غصہ اتنا اچھا لگا تھا کہ میں مسکراہٹ مشکل سے چھپا پا رہا تھا۔ تمہارا وہ غصہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی احساس جاگ چکا ہے۔ شاہ میر نے مریم کے ہاتھوں کو چوما اور انتہائی سنجیدگی سے کہا، میں نے ماضی میں تمہیں
جو بھی دکھ دیے ہیں، میں تمہارے دل کی جو دل آزاری کی ہے، اس کے لیے میں تم سے تہہ دل سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں تمہاری زندگی میں کبھی بھی کوئی آنسو نہیں آنے دوں گا، اور میں تمہارا ہمیشہ خیال رکھوں گا، ایک شوہر بن کر بھی اور تمہارا ہمسر بن کے بھی۔ اس نے شاہ میر کے ہاتھ اپنے چہرے سے لگائے اور روتے ہوئے مسکرا کر بولی، میں نے تو آپ کو کب کا معاف کر دیا ہے۔ شاہ میر، ایک یتیم لڑکی کے لیے اس سے سب سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی کہ اس کو دنیا کا سب سے محفوظ اور محبت کرنے والا سہارا مل جائے۔ شاہ میر نے مریم کو آہستہ سے اپنے حصار میں لیا۔ مریم نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ رشتہ جو ایک تلخ سمجھوتے سے شروع ہوا تھا، اب محبت کی لازوال داستان بن کر ایک خوشحال اور خوبصورت اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ شکریہ۔